ADA نے میں نے سنا ہے کہ مختلف کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے اسکیمز نکالی اور اس میں وہاں پہ لانچ کیا. دیکھیے کوآپریٹو ایکٹ جو ہے یہ 1925 میں جب انگریزوں کا دور تھا، لیکن چونکہ وہ اس وقت یہ سوسائٹیز لانچ ہوئی تھیں وہ بالکل ویران و بیابان جنگل. السلام علیکم ناظرین، دس از رامز احمد فرام دی پلیٹ فارم آف ریڈ باکس ٹی وی. اور آپ سب جانتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں لیجیٹیمیٹ کرائٹیریاز اور لیگیلٹیز کے بڑے ایشوز ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے آج اس پلیٹ فارم سے مدعو کیا ہے مشتبہ ترمیزی ایڈوکیٹ صاحب کو، اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کوآپریٹو سوسائٹیز جو اسکیم 3345 میں ہوا کرتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، یہ کب لانچ ہوئیں اور ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں. تو مشتبہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ مصطفیٰ صاحب، آپ کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے بہت سارے ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہوا کرتی ہیں یہ کب لانچ ہوئیں، کب جو ہے ان کی آرٹیکلز میں اور کیا جگہ ہے، اور کیا لیجیٹیمیٹ کرائٹیریاز ہیں کہ جس کے اوپر یہ اترتی ہیں، اور یہ ہے کیا، ذرا آپ تھوڑا بریفلی ہمیں ڈسکرائب کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ریڈ باکس کے پلیٹ فارم سے مجھے اظہار خیال کا اعزاز بخشا، تو میں اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں. دیکھیے کوآپریٹو ایکٹ جو ہے یہ 1925 میں جب انگریزوں کا دور تھا اس وقت کے شروع ہوا. اس وقت اس ایکٹ کو لانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی غربا کو سستی جو ہے نا ہاؤسنگ سکیمز متعارف کرا کر کے وہ لوگ جو اس دور میں بھی اپنا ذاتی گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے ذاتی گھر کا حصول ان کے لیے ہو سکے. تو یہ تھا مقصد بنیادی طور پہ. لیکن چونکہ وہ اس وقت یہ سوسائٹیز لانچ ہوئی تھیں وہ بالکل ویران و بیابان جنگل تھے، اس کو ڈیولپ کرنے میں آہستہ آہستہ بہت وقت لگا. تو جب تک یہ سوسائٹیز ڈیولپ ہونے کا وقت آیا اس دوران بہت سا وقت گزر گیا، کئی سال گزر گئے. اس دوران جو پلاٹس کی بکنگ 5-5 ہزار یا 4-4 ہزار کے عوض ہوئی تھی اب وہ لاکھوں پہ پہنچ گئے. وہاں سے پھر جو ہے نا غریبوں کا استحصال شروع ہوا، ان کے ساتھ دھوکہ دہی شروع ہوئی. جو ویسے کوآپریٹو کا مقصد کیا تھا، یعنی کہ یہ اس کے اندر کیا سروسز آتی تھی گورنمنٹ وغیرہ کی؟ دیکھیں کوآپریٹو کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو سستے داموں زمین فراہم کی جائے تاکہ وہ سستے داموں زمین خرید کے اپنے جیب کی گنجائش کے حساب سے آہستہ آہستہ اس پہ اپنے گھروں کی تعمیر کر سکیں. یہ بیسیکلی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اس پہ یہ تھا بس بنیادی طور پہ. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ KDA نے میں نے سنا ہے کہ مختلف کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے اسکیمز نکالی اور اس میں وہاں پہ لانچ کیا. تو ابھی 2022 میں آپ کیا دیکھتے ہیں کوآپریٹو سوسائٹیز کو، کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے جس ایجنڈا کے تھرو وہ لانچ کی گئی تھیں کیا وہ اس کے اوپر قائم کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، یا اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں کوآپریٹو سوسائٹیز KDA کی جوریڈکشن میں نہیں آتی. KDA کی جوریڈکشن میں تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں جو لیز ہیں. جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ لیز نہیں ہوتی. جب وہ لیزڈ ہوتی ہیں تو پھر وہ KDA کے یا MDA کے اس میں جوریڈکشن میں آ جاتی ہیں. تو یہ کس کے جوریڈکشن میں آتی ہیں بیسیکلی؟ یہ آتے ہیں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے. یہ کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، کیونکہ باقی جگہ جو لیز پراپرٹی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مائکرو فلمنگ ڈپارٹمنٹ ہے سٹی کورٹ میں، وہاں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے. KDA یا KMC جس نے ان کو، یا MDA جس بھی ادارے نے ان کو لیز دی ہے وہاں ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن کوآپریٹو سوسائٹیز میں جو لوگوں کے پلاٹس ہیں ان کا ریکارڈ صرف سوسائٹیز کے پاس ہوتا ہے. رجسٹرار کوآپریٹو کے پاس صرف جو اوریجنل ممبرز ہیں وہ لسٹ آف ممبرز ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹیز نے اس چیز کا بہت فائدہ اٹھایا اور لوگوں کی فائلز کینسل کی، ڈبل فائلز بنائی اور بہت کچھ کیا. ٹھیک ہے، تو مطلب اس میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز جو ہیں، اس میں لوپ ہولز بہت ہیں. جب تک یہ کوآپریٹو سوسائٹیز رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو اس میں لوپ ہولز ہیں بہرحال. لیکن ان لوپ ہولز کو کور کرنے کے لیے کیا حکومت، گورنمنٹ پراپرلی آڈٹ وغیرہ نہیں کرتی کیا؟ دیکھیں آڈٹ سارے ہوتے ہیں، لسٹ آف ممبرز بھی ہوتی ہے، آڈٹ ہوتے ہیں باقاعدہ. لیکن بات یہ ہے کہ جی اس میں سوسائٹیز کی مینجمنٹ بھی اکثر اوقات بدل جاتی ہیں. الیکشنز ہوتے ہیں، بدل جاتی ہے. بعض اوقات کچھ سوسائٹی میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں تو سوسائٹیز سپرسیڈ کر دی جاتی ہیں. وہاں ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹر، بدقسمتی سے یہ کہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹر آئے سوسائٹیز میں انہوں نے آ کے ان سوسائٹیز کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا.
نیا ریکارڈ کریٹ کر دیا. تو بعض میں جب مینجمنٹ بحال ہوئی یا ری الیکشن اور نئی مینجمنٹ آئی تو ان کو ریکارڈ اکٹھا کرنے میں اور ریکارڈ اسٹیبلش کرنے میں ان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ویسے اگر میں ہمارا چینل کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہے تو مصطفیٰ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا تو لوگوں کو کوآپریٹو سوسائٹیز میں انویسٹمنٹس کرنی چاہیے کیا؟ اتنے خطرے کے باوجود اتنے لوپ ہولس کے باوجود یہاں پہ انویسٹمنٹ سیکیور ہے؟ دیکھیں کوآپریٹو سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ میرے حساب سے تو لوگوں کو کم کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر کرنی چاہیے تو جو بڑی مستحکم قسم کی سوسائٹیز ہیں وہاں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جو اسکیم 33 اسکیم 45 تو ابھی ڈیولپ ہوئی ہی نہیں ہے. بالکل. تو اسکیم 33 میں جو سوسائٹیز ہیں ان میں وہ بھی جو مستحکم سوسائٹیز ہیں اس میں کرنا چاہیے. ہاں اس کی بنسبت میں ترجیح دوں گا کہ مختلف جو بلڈر پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہاؤسنگ اسکیم ہے جیسے ریڈ باکس بھی اب شروع کرنے والا ہے اپنی ہاؤسنگ اسکیم, اس طرح کی ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ لینا کوآپریٹو میں پلاٹ لینے کے بنسبت پھر ہی بہت بہتر ہے. صحیح ہے. اچھا تو میں اس کے حوالے سے مجھے آپ مصطفیٰ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی یہ تمام معلومات تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے ہی. کوآپریٹو میں جو پلاٹس لوگ لے لیتے ہیں یا جنہوں نے لے لیے ہیں جن کی فائل میں ڈبلنگ ہو گئی ہے کیا وہ ان کی عرضی کہیں پیش کی جا سکتی ہے؟ کیا ان کی آواز کو بننے والا کوئی شخص یہاں کراچی میں ریگولرائز کام کر رہا ہے تاکہ وہ کسی ایک پلیٹ فارم کے تھرو جمع ہو سکیں؟ آپ ان کے لیے کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو جو اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے ڈبل یا ٹرپل فائلز ہوتی تھیں یا آربیٹریشن ایشوز ہوتے تھے اس کے لیے رجسٹرار کوآپریٹو کے نامنیز ہوتے تھے. میں خود بھی نامنی رہ چکا ہوں. آربیٹریشن میٹرز مجھے ریفر ہوتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ جی اب گورنمنٹ نے قانون بدل دیا. کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 امینڈمنٹ ایکٹ آ چکا ہے جس کے نتیجے میں نامنی سسٹم گورنمنٹ نے ختم کر کے اب گورنمنٹ نے ماڈل کورٹ ایک اسٹیبلش کر دی ہے جو پورے کراچی کو ایک ہی کورٹ ہے. تو اب لوگوں کو کوئی ایشوز ہے تو وہ فوری طور پہ کوآپریٹو کورٹ جا کے رجوع کریں اور وہاں سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ وہ وکیل ایسا لیں. لوگ سول وکیل تو لے لیتے ہیں لیکن ایسا وکیل نہیں جو کوآپریٹو کا قانون جانتا ہو. سول لائر میں اور کوآپریٹو کے لائر میں بہرحال کچھ فرق ہے. تو وہ ان کو اسپیشلائزڈ وہ وکیل لینا چاہیے جو کوآپریٹو کے قوانین کو بہتر سمجھتا ہو. اور اس کے علاوہ دوسرے کہ انہیں ہاؤسنگ اسکیم میں جہاں ہے اپنے پلاٹ کو ریگولرلی فریکوینٹلی وزٹ کرنا چاہیے. جو ان کے ڈیوز ہیں وہ مسلسل ان کو اپنے ڈیوز ریگولرلی پے کرنا چاہیے کیونکہ انہی ڈیوز کو بہانہ بنا کے پھر ان کی ممبرشپ کینسل کی جاتی ہے, ان کے پلاٹس کینسل کیے جاتے ہیں. تو انہیں کوئی ایسا موقع سوسائٹی کو نہیں دینا چاہیے کہ سوسائٹی کوئی ایسا ایڈورس ایکشن ان کے خلاف لے سکے. صحیح ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کی ان تمام معلومات کا اور آپ کی موجودگی کا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان تمام معلومات ہمارے ناظرین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس کے افیکٹیز ہیں بہت فائدہ مند رہی ہوگی. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ اپنے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. اور جب بھی وفاد عامہ کے لیے ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ آپ کے پلیٹ فارم پہ حاضر ہوں گا. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوآپریٹو سوسائٹیز کے حوالے سے ڈسکشن کی اور اس کے افیکٹیز کو لے کر اور اس کی رجسٹریشنز کو لے کر اور کون سی اتھارٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور آپ کو اگر کوئی مسائل کا سامنا ہے تو آپ کو کن لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ قائم کرنا پڑے گا. تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو موصول ہوئی ہوگی. اگر آپ اس حوالے سے کچھ بھی مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ رامز احمد کو اجازت دیجیے. چینل کو لائک کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.